پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی ہے، اور حالیہ جو امریکی حکام کے بیانات سامنے آئے ہیں، جس میں ڈیوڈ پیٹریس، امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا اور مائک ملن کے بیانات شامل ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کشیدگی میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اس وقت پاکستان کی وزیر خارجہ محترمہ ہنا ربانی گھر امریکہ کے دورے پر ہیں، اور ان کی تفصیل سے ملاقات ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے ساتھ، اور دونوں اطراف سے اس ملاقات کو انتہائی مثبت کہا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملاقات سے چند روز قبل، یعنی 2 سے 3 روز قبل، یعنی 2 سے 3 دن کے اندر مختلف بیانات امریکی سامنے آئے، جس میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان بھی شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر حکام جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اس میں ایسا لگتا تھا کہ ان کی لہجے میں، ان کے بیانات میں ایک دھمکی سی ہے، جس میں حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ پاکستان میں امریکہ کے لیے اگر کوئی ایسے اہداف پائے جاتے ہیں تو ایک بار پھر کارروائی کرنے کی بھی بات کی گئی، اس طرح کے بھی اشارے ملے۔ ان تمام بیانات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس سمت جائیں گے، کتنی ضرورت ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کی اگر افغانستان میں امن لانا چاہتے ہیں، اگر خطے میں امن لانا چاہتے ہیں، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر دفاعی تجزیہ کار جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پی ایم ایل کیو کے سینئر نائب صدر ہیں، لیکن ان کا اپنا تعلق وزیرستان سے ہے، اجمل وزیر۔ اجمل وزیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، شہزاد چودھری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہ اجمل صاحب آپ بتائیے گا کہ اتنی قربانیاں، 60 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا پاکستانی معیشت کو، 35,000 جانیں ضائع ہوئی مختلف واقعات میں، اس کے باوجود اگر امریکہ ابھی پھر ڈومور کرتا ہے مزید کارروائی کریں، مزید کروائیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ابہام پایا جاتا ہے؟ دیکھیں جاوید صاحب، اگر آپ اس وقت پاکستان کے صورتحال دیکھیں کہ اس وقت ہمارے اوپر 2 آفات آئے ہوئے ہیں، ایک سیلاب کے صورت میں جو پورا سندھ ڈوب چکا ہے، اور دوسری طرف پنجاب میں آپ دیکھیں، اور اب تو پورے پاکستان میں ڈینگی وائرس کا مسئلہ ہوا ہے۔ پاکستان اس وقت ان دونوں چیزوں میں ہم اتنے زیادہ وہ، کیونکہ یہاں پہ ہو یا جہاں پہ ہو، وہ ڈینگی وائرس کا ایک ایسا لوگوں کے ذہن میں، اور اس میں بجائے کہ امریکہ اس وقت ہمارے زخموں پہ مرہم رکھتا، اگر وہ کہتا بھی ہے ایسا ہے تو نہیں، لیکن وہ جس طرح سو کالڈ ہمارا دوست بنا ہوا ہے، تو مشکل وقت میں اس کو پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، تاکہ ہم ان حالات جو اندرونی طور پہ ہمیں درپیش ہے، کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور یہ جو اس وقت جو 2 اہم آفات ہمارے اوپر آئے اس میں ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس موقع پہ انہوں نے ڈو مور کا مطالبہ کیا، اور یہ بات کرتے ہیں حقانی گروپ کی۔ بات یہ کہ حقانی گروپ کے خلاف کارروائی افغانستان میں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ افغانستان میں ہیں، وہاں پہ ڈرون حملے افغانستان میں نہیں کرتے، لیکن اسپیشل پاکستان میں روزانہ کے بنیادوں پہ ڈرون حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جس طرح ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ وہاں پہ طیب آغا کے ساتھ تو وہ مذاکرات کرتے ہیں، لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے، پاکستان کے لیے مذاکرات کے دروازے بند ہیں، انہوں نے لڑنا ہے، ہم نے لڑنا ہے۔ اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ابھی انہوں نے کنڑ اور نورستان سے ہمارے چترال اور دل پہ جو حملے انہوں نے کیے ہیں، وہاں سے جو دراندازی ہوئی ہے، اس میں جیسا صاحب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہمیں مجبوراً فوج تعینات کرنا پڑے۔ پہلے آپ دیکھیں سیلاب میں ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے، اور جگہوں پہ ہماری فوج لگی ہوئی ہے، پورا بارڈر ہمارا۔ اب یہ جو نیٹو فورسز ہمارے اس طرف ہے، ان کا کیا فائدہ؟ کہ اس صورتحال میں آج آپ پشاور کو دیکھیں، 11 سال ہو گئے، آج بھی پشاور میں ہائی الرٹ ہے۔ ہمارا کوئی آج کراچی کے وہ جو آج کا جو خودکش حملہ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو اس صورتحال میں یہ جس قیمت پہ ہمیں جو قیمت ادا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کی سو کالڈ فرینڈ شپ کا، ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں امریکہ کو جو جنگ ہے اس میں ہمیں جو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، ایسی صورت میں بھی پھر اس طرح کے اشارے آنا کہ اگر پھر ہدف کوئی پایا گیا تو ہم اسی طرح کی کارروائی کریں گے، اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا اس طرح کی کارروائی سے؟ دیکھیے جاوید، بات یہ ہے کہ پاکستان ایک سپر پاور نہیں ہے، امریکہ ایک سپر پاور ہے۔ پاکستان کو ہر فیصلہ اپنی لانگ ٹرم سیکیورٹی کے تناظر میں کرنا پڑے گا۔ ہم پاکستان امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی آرمڈ کنفرنٹیشن یا جنگ کی کیفیت کے اندر افورڈ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے لیے بہترین طریقہ ایک بہت ایگریسو ڈپلومیٹک
ایفرٹ کی ضرورت ہے، پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ایفرٹ کی، جہاں پر کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنی سوچ، اپنی خیالات کو کلیئرلی بتائیں، جس طریقے سے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، اور یہ کہا جائے کہ پاکستان کے سیاسی مسائل اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کے لینا ہے اپنے معاشرے کے حساب سے، اپنے اندرونی ڈائنامکس کی وجہ سے، اور اس وجہ سے ہمیں جو قدم ہم لیں گے، اور دوسرا چونکہ آپ جانے کے موڈ میں ہیں اور 2014 میں چلے جائیں گے اور آپ کو بھی اسی قسم کا ایک اسٹیبل سٹرکچر چاہیے، تو خدا را ہمارے لیے مشکلات مت کھڑی کیجیے، بلکہ اپنی سوچ کو تھوڑا سا وسیع کر لیں۔ یہاں پہ اگر ملا عمر آپ کو قبول ہے تو آپ حقانی کے معاملات کے اندر بھی اسی طریقے سے سوچ رکھیں، تمام طالبان کو ایک رکھیں۔ دوسرا جاوید، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے القاعدہ اگر 50 60 70 لوگ رہ گئے ہیں ہمارے علاقوں میں، اور اس کو ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے کہ ان کو روٹ آؤٹ کیا جائے، جس میں پاکستان بھی اتنا ہی حصہ دار ہے، تو پھر امریکہ کو یہ ایشورنس ہونی چاہیے اور ساری ایفرٹ وہاں پہ ہونی چاہیے تاکہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جہاں پر کہ اگر القاعدہ ہٹ جاتا ہے تو طالبان کے جو گروپس رہ جاتے ہیں پیچھے، پھر یہ افغان طالبان گروپ اپنے ملک میں واپس جا کے مین سٹریم کیے جا سکیں اور ان کو رائے راست پہ لایا جا سکے، جنگ کے ساتھ نہیں بلکہ ایک سیاسی عمل کے ساتھ۔ شہزاد چودھری صاحب کی بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں دو طرح کے چیلنج ہیں، اندرونی چیلنج بھی ہے، بیرونی چیلنج بھی ہے، یعنی ہمیں دونوں طرح سے ان چیلنجز سے نبردآزما ہونا ہے تاکہ ملک کو کسی بھی طریقے سے کوئی غیر مستحکم نہ کر سکے۔ دیکھیے جاوید صاحب، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اس وقت جو اندرونی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے۔ ایک طرف تو آفات آ گئے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے، ہمارے یہ جو کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا، اب آپ دیکھیں جب سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اس کے بعد وہ ریشو کم ہو بلکہ ختم ہو گیا تقریباً۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کون لوگ ملوث ہے، یہ کوئی باہر سے لوگ تو آئے ہوئے نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اب یہ کنفرم ہو چکا ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے جو مختلف پارٹیوں نے اور جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے جو چیزیں بتائی ہے، اس سے تو اب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سارا کچھ جو کراچی میں ہو رہا تھا یہ سیاسی طور پہ، اور یہ جو پارٹیاں ہیں جن کے ٹیررسٹ ونگ ہے انہوں نے وہ کیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ جی وزیرستان میں حکومت کی رٹ یا فاٹا میں حکومت کی رٹ ہم نے قائم کرنی ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پھر کراچی میں بھی تو رٹ وہاں پہ بھی قائم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ صرف کسی ایک جماعت کی یا کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے، اس میں پختون ہے، پنجابی ہے، بلوچ ہے، اس میں مہاجر ہے، اس میں سندھی، سارے لوگ اس میں ہیں، اور وہ پاکستان کا ہب ہے اور اس پہ ہماری پورا اکانومی چل رہا ہے۔ اگر وہاں پہ یہ صورتحال جو چل رہے ہیں، اگر یہ فار ٹائم بینگ، اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ فار ٹائم بینگ یہ چیزیں چپ ہو گئی اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر انہوں نے سر اٹھانا ہے، تو اگر آپ اس سچویشن میں دیکھیں تو ہماری جتنی بھی پولیٹک، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے حکومت سے باہر ہو، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اس جاوید صاحب ان پہ اس وقت بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ بجائے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے، پاکستان کے جو اس وقت مسائل ہیں، جو ہمارے اندرونی خطرات ہیں، اور پھر بیرونی طور پہ بھی ہمیں ایک جا اور ایک ہو کر جواب دینا چاہیے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان ہوگا، یہاں پہ امن ہوگا، یہاں پہ اچھے حالات ہوگے تو ہم تب سیاست کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے، بہت شکریہ اجمل وزیر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، آپ کا بھی۔ اگر یہ پاکستان رہے گا اور یقیناً رہے گا تو پھر یہاں پر پاکستانی سیاست کر سکیں گے اور سیاستدان سیاست کر سکیں گے، لہٰذا سب کو مل کر پاکستان کو مستحکم کرنا ہے۔ یہ شرکاء کی گفتگو کا جو ایک خلاصہ تھا وہ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔